29واں پارہ ہے سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ التحریم اور یہ سورۃ الملک ہے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اس سورۃ التحریم کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حقوق بیان فرما دیے، اور اس سورۃ الملک کے اندر اللہ جل شانہ کی توحید کے حوالے سے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ماقبل صورت میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی سے راز کی ایک بات بتا چکے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ چھپی ہوئی اور ظاہر تمام باتوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ جہنمی کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ تم ان کی بات کو مان کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں؟ جواب میں کہیں گے جی ہاں، ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو مذاق سمجھا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم خود بخود ویسے ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، کاش ہم ان کی بات مان لیتے تو آج ہم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ ہو جاتے۔ بہرحال یہ مختلف طریقوں سے دونوں صورتوں کا آپس میں ایک ربط ہے۔ یہ سورۃ الملک، اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اللہ جل شانہ کے ہاں ایک بندے کے حق میں سفارش کر چکی، جس کو جہنم کی آگ سے نجات دلائی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر پہ تھے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی اپنا کہیں پہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے بستر لگا چکے، اور معلوم نہیں تھا وہاں پہ قبر، تو جو ہی وہ ٹیک لگا چکے اس جگہ پہ، تو اندر سے سورۃ الملک کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو ہر قسم کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الملک بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کو سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہر رات اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کریں گے۔ اس لیے جب بندہ وفات پا جاتا ہے اور عذاب دینے والے بندے کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو یہ صورت
اگر وہ پاؤں کی طرف سے عذاب دینا چاہتے تو یہ صورت سامنے مانع بن کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بندے نے نماز پہ کھڑے ہو کے میری تلاوت کی ہے، آپ اس کو عذاب نہ دیں۔ اور اگر سر کی جانب سے آ کر عذاب دینے والے عذاب دیتے تو یہ صورت سر کی جانب کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں میری تلاوت کرتا رہا، آپ اس کو کوئی سزا نہ دیں۔ بلکہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس صورت کا عشاء کے وقت اہتمام کرنے والا ہو، فرماتے ہیں یہ صورت پرندے کی شکل میں آ کے اپنے پر بچھا کے بندے پر اور قبر کے عذاب سے انسان کو نجات دلانے والی صورت ہے۔ اب اس کی سیکھنے پر، اس کے پڑھنے پر کتنا وقت لگے گا؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کتنا اہتمام کر لیتے ہیں، اب آخرت کے حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ اسباب عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور سورت کی اپنی ایک خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی بچیاں ہی تھیں، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ایک سورت یاد کرائی، سورۃ الواقعہ، اور فرمایا بیٹیوں یہ ہر شام پڑھا کرو، کبھی آپ پر فقر و فاقے نہیں آئیں گے۔ آج کی سے کہہ دیں کہ آپ اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہ بہت مشکل ہے، اور چیخیں مارتے رہتے جی فقر و فاقے چل رہے ہیں، حالات میں مہنگائی ہے، فلاں ہیں۔ اصل تو اللہ نے ہمیں یہ اعمال دیے ہیں، ان اعمال میں لگے رہنا۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر ابتدائی مضمون جو بیان فرماتے ہیں وہ اپنی قدرت اور حکومت اور ملکیت کو بیان فرماتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری دنیا کی حکومت اور ملکیت ہے۔ دنیا والے کہیں پر معمولی سے اپنی ملکیت پر اور اختیار پر دھوکہ نہ کھائے، اصل مالک تو اس کائنات کے نظام کا اللہ ہے۔ انسان 2-4 گز زمین کے اختیار کا مالک بن جاتا ہے اور یہ دھوکہ کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ انسان خود مملوک ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے جو اللہ ہے، اور جس کی حکومت ریت کے ہر ذرہ پہ، درخت کے ہر پتے پہ، اور بارش کے ہر قطرے پہ، اور آسمان اور زمین کے اندر ہر فرشتے پہ، ہر انسان اور ہر جن پہ اس کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور کامل درجے کی حکومت ہے اس کی حکومت سے کوئی باہر نہیں ہے اور کوئی اس کے خلاف چل نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو لمحہ کے اندر سب کچھ درہم برہم کرا دے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ وہ قدرت کے مالک ہی نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے، ان کو تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جائے، پیاس لگ جائے، بھوک لگ جائے، اور اللہ ہر بھوک، ہر پیاس اور اسی طرح نیند سے پاک اور اونگ سے پاک، عجز سے پاک ہے، اس سے کوئی باغ نہیں نکل سکتا اگر پکڑنے پر آ جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کائنات کے نظام میں اس کی تخلیق کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کائنات کے اندر تخلیق کے حوالے سے جس چیز کو یہاں بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا۔ یہ انسان کو یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے دنیا کے اندر یہ وجود ذاتی نہیں ہے، تم اللہ کے حکم سے دنیا کے اندر آئے ہو، لہذا دنیا کے اندر تمہارا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اپنی قدرت اور طاقت سے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، تو اپنی قدرت اور طاقت سے ایک بول نہیں بول سکتا، تو اپنی قدرت اور طاقت سے اپنے کان سے ایک بات نہیں سن سکتا،
اور تو اپنی قدرت سے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، تمہارے اندر تمام صفات کو پیدا کرنے والے وہ ایک اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا تو دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، تو کچھ وقت کے لیے آیا ہے، اور تم نے اس دنیا کی زندگی کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم نے مر کے جانا ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی پر کبھی دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ تو نے ہر آن ہر گھڑی زندگی کے ہر لمحے میں زندگی سے پہلے موت کو سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے موت کو مقدم رکھا حیات پر، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے انسانی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کا وہ سب سے بڑا ذریعہ کہ انسان اپنی موت کو سامنے رکھے، کہ انسان اس کائنات کے نظام میں سمجھتا یہ ہے کہ میں اعلیٰ گھر، اچھا گھر بناؤں کہ میں ہمیشہ کے لیے رہوں یہاں پہ۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں، اس سے اچھی چیزیں حاصل کروں تاکہ میں زیادہ دیر اس سے استعمال کر سکوں۔ حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ساری جوانی کا ایک نچوڑ اور خلاصہ پیسہ جمع کر لیتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپیہ، اور ایک مختصر سا 5 مرلے 10 مرلے کا گھر بنا لیتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا وہ دن جس دن وہ گھر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر قدم رکھنے کا دن آ جاتا ہے، اسی دن اس دنیا کو خیرآباد کہہ دیتا ہے۔ اسے فرمایا خلق الموت والحیات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، دنیاوی زندگی کی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ من عاش الفا والفین فلا بد من یوم یسیر الی القبر، اس دنیا میں انسان 1000 سالہ زندگی گزارے گا، 2000 سالہ زندگی گزارے گا، انجام کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا بندہ قبر کی طرف چکر لگا دے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے دنیا کے انسانوں، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ایسے ہی تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ خالی ہاتھ دنیا کے اندر آئے تھے اور خالی ہاتھ ہمارے پاس واپس لوٹ کر آؤ گے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر بندہ چیزوں کا استعمال نہ کرے، اسباب کو استعمال نہ کرے۔ اسباب کا استعمال انسان کی ذمہ داری ہے کہ اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اسباب کو حاصل کر لینا اور اچھے طریقے سے اسباب کو استعمال کر لینا، لیکن اپنا دل اسباب میں نہیں لگانا۔ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے حالات کو سمیٹتے ہوئے اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا دے۔ اس لیے چیزوں کے آنے سے دل پہ خوشی محسوس نہ ہو اور چیزوں کے جانے سے دل پہ کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اصل تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور موت کی تیاری ہے۔ اگر مجھ سے میرے اللہ راضی ہیں اور میں بدن پہ کپڑا نہیں رکھتا، پاؤں پہ جوتا نہیں رکھتا، اور میرے پاس اپنے اوپر سر پہ چھت نہیں ہے، میں کامیاب ہوں۔ لیکن میرے پاس کپڑا اعلیٰ، جوتا اعلیٰ، گھر اعلیٰ، سواری اعلیٰ، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں نے موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں۔ اس لیے دنیا سے غریب ہو کر جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا سے بغیر ایمان کے جانا، بغیر اعمال صالحہ کے جانا، یہ سب سے بڑھ کر عیب اور معیوب بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہی ترغیب دیتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو دنیاوی زندگی سے نوازا ہے، یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، تمہاری ذاتی نہیں ہے، یہ تو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر یہ زندگی دے رکھی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون سب سے زیادہ اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، کس کا عمل کس درجے بہترین ہے اور کون بیکار عمل کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کو اللہ نے عمل کا میدان بنا کر رکھا ہے، یہ جزا کا میدان نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کا میدان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا پیٹ پیر کے بھاگ رہی ہے، نکل رہی ہے، آخرت تمہاری طرف متوجہ کر سامنے آ رہی ہے، اور فرمایا دنیا کی اپنی اولاد ہے
اور آخرت کی اپنی اولاد ہے، تم دنیا کی اولاد مت بن، تم آخرت کی اولاد بن جا، اس لیے کہ یہ دنیا عمل کا میدان حساب کوئی نہیں ہے، کل پہ حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ جو بندہ دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار کے یہاں سے چلا گیا، کل قیامت کے دن چیخے چلائے گا۔ ابھی میں نے نماز کے اندر جو تلاوت کی ہوئی ہے، آیت مبارکہ پڑھی ہوئی ہے، بندہ پھر پچھتاوے گا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ میں تو مسخرے کرنے والا تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا آتا تھا، او بھائی تو نے مرنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ میں کہتا تھا یہ کوئی بات نہیں جی، موت کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر بندہ وہاں قیامت کے دن آوازیں چیخے چلائے گا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا، میں بڑا پرہیزگار بن جاتا۔ لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو میں بڑا نیکوکار بن کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ فرمائیں گے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، سمجھانے والے ڈرانے والے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، لیکن تم نے جھٹلایا تھا، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ کی آیات کے سامنے تم نے بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا، تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، تم اپنے گاہک کو ضائع نہیں کر سکتے تھے، تم اپنی محفل کو ضائع نہیں کر سکتے تھے، تم اللہ کے سامنے سجدوں کو ضائع کرتے رہتے تھے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو انکار کرنے والا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے دنیا میں جس نے اچھے کردار کی زندگی گزار دی، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو ذرا برابر کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، جو قیامت کے دن کامیاب ہو کر رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر کردار کو برباد کیا اور بگاڑ دیا اور اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیں یہ دنیاوی زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں یہ زندگی عطا کر رکھی ہے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم بتاؤ تو صحیح ایک نطفے سے انسان کو بنانے والے تم ہیں یا ہم اس نطفے سے انسان کو بنانے والے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی حالت کو سوچو تو صحیح، تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ آج دنیا کے اندر تو چلنے والا، تو پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، تجھے جس ذات نے بنایا تم کیوں دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کر رہے ہو اپنی حالت سے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ زندگی دینے والے اللہ ہے، اور اس زندگی کے بعد موت کا ذائقہ چکھنے والے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے دنیا کے انسانوں، بڑی عجیب بات ہے، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یاد رکھو وکنتم امواتا، تمہارا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تو تذکرہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا، دیکھنے والا، سننے والا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرماتے اللہ ہی نے تمہیں زندگی عطا فرما دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ان سب اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے کبھی موت سے غافل نہ ہونا، اللہ کے سامنے پیشی سے کبھی غافل نہ ہونا۔ تم دنیا کے اندر اپنے عمل پر توجہ دے دو، اپنے کردار کو اچھا بناؤ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب زبردست بخشش والی ذات ہے۔ یاد رکھو
کردار کو بنانے پر محنت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر کردار کو برباد کر ڈالو گے اور اپنے حالات کو برباد کر ڈالو گے، اعمال سے روگردانی کرو گے، اللہ غالب زبردست وہ پکڑنے والے ہیں۔ اللہ چاہے تو لمحہ کے اندر پکڑ لے، زمین کے اندر دنسا دے، آسمان کا ٹکڑا برسا دے، تم پر ہوا چلا کے تمہیں ہواؤں کے اندر چکرا دے، یہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کسی فرشتے کے ذریعے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ موقع دے رہے ہیں۔ سمندر کے اندر غرق کرانے پہ قادر ہے، اللہ نے پہلے لوگوں کو اس طرح غرق کیا ہوا ہے، لیکن اللہ الغفور بخشش والا ہے، وہ بار بار بندے کو موقع دے رہا ہے۔ ابھی بندہ توبہ کرے گا، ابھی بندہ توبہ کرے گا۔ آج تک اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے، پچھلے پر توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، تم اس اللہ کی قدرت کو دیکھو تو صحیح، اس اللہ کی قدرت کیا ہے جس نے بنائے ہیں آسمان، ایک نہیں دو نہیں 7 آسمان بنا دیے ہیں، اور 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے ہیں۔ ہاں، زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور پھر ایک آسمان سے اوپر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ یہ 7 اتنے بڑے آسمان اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، یا دنیا کے اندر ایسی کوئی ذات ہے جو اس طرح کے آسمان بنا سکے؟ اور آسمان بھی کیسے بنا چکے ہیں؟ بغیر عمد ترونہا، تم ایک معمولی چھت ڈالنا چاہتے ہو، نیچے ستون پلر جو ہیں اس کا ٹیک دے دیتے ہو، اور اللہ نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو چھت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کب سے اس آسمان کو بنا رکھا ہے، تب سے آج تک اس تخلیق کے اندر تمہیں کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی۔ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس تخلیق کے اندر کوئی بے ضابطگی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، آپ نظر دوڑا دیجئے، نظر دوڑا دیجئے۔ تمہیں کوئی درار نظر آ رہا ہے؟ دنیا والے تو ایک چھت ڈال دیتے ہیں، اور مختصر سا چھت، 1 سال نہیں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد اس کے اندر شگاف نظر آ جائے، درار نظر آ جائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ آسمان نظر تو دوڑاؤ، اس میں کبھی آج تک تم نے کوئی درار دیکھی، کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ نہیں بار بار ہی اپنا نظر دوڑا دیجئے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، آپ کی نظر واپس دوڑ آئے گی آپ کی طرف، ناکام اور ذلیل ہو کر، وہ حسیر اور تھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اس طرح کی تخلیق کی ہوئی ہے، وہ قدرت والی ذات، اس کے قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اس اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں بنا کے رکھا ہے، اس نے تمہیں زندگی سے نوازا ہے، لیکن زندگی کے بعد تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے اس موت کی تیاری میں اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کر لو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں حکومت ہے، بادشاہت ہے اس پورے کائنات کے نظام کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب زبردست بخشنے والے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ ذات جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، آپ نہیں دیکھ پا رہے رحمان ذات کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، پر آپ نظر دوڑا دیجئے۔ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، کیا آپ کوئی درار دیکھ پا رہے ہیں؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ،
بس آپ بار بار اپنا نظر دوڑا دیجئے، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، آپ کی نظر آپ کی طرف نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے گی اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔